الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما في حديث طويل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه الشيخان. دل سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے انسان کے بدن میں. دل کی صفائی اگر حاصل ہو جائے تو پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے. زبان بھی، آنکھ بھی، کان بھی، ناک بھی، ساری چیزوں کو اللہ تعالی حرام سے بچاتے ہیں. دل اگر خراب ہو تو پھر آدمی حرام میں ناجائز میں پڑ جاتا ہے. دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے حلال کھانے سے، سچ بولنے سے، درست معاملہ کرنے سے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے دل کی اور اس کے بنانے کی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے دل کے اندر اچھی باتوں کو بھی رکھا ہے، بری باتوں کو بھی رکھا ہے. قد افلح من زکاها، دل کو جو پاک کر لے گا وہی کامیاب ہے. وقد خاب من دساها، اور جو دل کو رون دے، دل کو بات کو نہ سنے تو ویسا آدمی ناکام ہو جائے گا. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدن میں، جسم میں ایک حصہ ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے، اور یہ ہے دل. دل کی صفائی کے لیے علماء کرام نے بہت محنتیں کی، اور سب سے زیادہ بات تو یہ کہ حلال کھانے کی طرف بہت زیادہ توجہ دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں، ان کے متعلق بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ حلال روزی کا کتنا اہتمام کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے ایک مرتبہ ان کو مزدوری لا کر دی، جو کہ جاہلیت میں کسی آدمی کو اس نے مستقبل کی خبر دی تھی، جس کو کہانت کہتے ہیں. اس کی مزدوری ملی تھی، لا کے حضرت ابو بکر صدیق کو کھلا دیا. بعد میں بتایا کہ میں نے آج جو مزدوری آپ کے پاس جمع کی ہے وہ میری کہانت کا پیسہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انگلی ڈال کے خے کر دی، جو کچھ پیٹ میں تھا اس سب کو نکال دیا، اور اللہ سے دعا کی اللہ جو میں نکال سکتا تھا نکال دیا، اور جو میں نہیں نکال سکتا تو اس کو معاف کر دے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت بھوک لگی. امیر المؤمنین ہیں، سارے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں، لیکن ان کو بھوک اتنی لگی کہ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اپنے غلام سے کہا دیکھو کچھ پینے کے لیے، کھانے کے لیے کہیں مل جائے تو لا کر دو. امیر المؤمنین، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ، سب کچھ ان کے تصرف میں، بیت المال بھی سب کچھ، لیکن حلال روزی کا اہتمام اتنا تھا کہ حرام روزی کبھی نہیں کھاتے تھے. اب ان کا غلام گیا، جا کے ایک اونٹنی کا دودھ نکال کے لا کے دیا. حضرت عمر ابن خطاب پی لیے. اس کے بعد پوچھا کہاں سے لائی یہ دودھ؟ اس نے کہا بیت المال کے جو اونٹ ہے نا، اونٹنی سے نکال کر لے آیا. نعوذ باللہ. انگلی ڈال ڈال کے جتنا دودھ پیے تھے سب قے کر ڈالا، اور کہا کہ صاحب مجھے حرام کھلائے، یہ تو غریبوں کا مال ہے، ان کے لیے جائز ہے.
ہمارے لیے تھوڑی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل کی صفائی، دل کی پاکی، اور دل کے اندر ایک قسم کا تقوی پیدا ہوتا ہے. لہذا آج ہم روزہ رکھتے ہیں تو کس لیے رکھتے ہیں؟ بھوکے پیاسے رہنے سے دل کے اندر ایک صفائی پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے. یہ روزے کا سب سے بڑا مقصد کیا؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اس لیے اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے. وہ تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دل اگر صاف ہو، پاک ہو، تو یقیناً ہمارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. دل کے اندر اگر گندگی غلاظت ہو تو پھر ہمارے اندر وہ حلال حرام کی تمیز ہی اٹھ جاتی ہے. تو روزے کا سب سے بڑا مقصد ہے دل کی صفائی، جس کو کہ ہم تقوی کہتے ہیں. حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بھئی دل مر جاتا ہے، دل زندہ ہے، دل مرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، سالم بہترین دل اللہ کے پاس لے کر آئے. اللہ نے جو ان کو کہا سب کیا، سب کیا. اور جب مر جائے دل تو پھر اس کا تو انجام برا ہوگا. قرآن جیسی کتاب بھی اگر دل صاف ہو تو سمجھ میں آتا ہے، دل صاف نہ ہو تو قرآن بھی نہیں سمجھ میں آتا. تو 4 چیزوں سے دل مر جاتا ہے. وہ چاروں چیزیں جائز ہیں، لیکن اگر حد سے بڑھ جائیں تو پھر وہی دل کو نقصان پہنچاتی ہیں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 4 چیزیں کیا ہیں؟ ضرورت سے زیادہ کھانا. صحابہ اکرام کے زمانے میں ایسا تھا کہ صاحب بھوک سے کوئی نماز میں گر جاتا تھا، بھوک کی وجہ سے پریشانی ہوتی تھی. آج دنیا میں زیادہ کھانے کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے. اس کھانے والوں کے لیے مختلف قسم کے ہضم کرنے والے مشروب بھی اور سب ٹیبلٹ بھی، فلاں بھی، یہ بھی ہو کے داتے ہیں. زیادہ کھانا حلال ہے، جائز ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ کھا لیا انسان تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، دل بگڑ جاتا ہے. اس لیے اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں ایک مومن کے لیے کھانے کے لیے 1/3 پیٹ، پانی کے لیے 1/3 پیٹ، 1/3 پیٹ خالی رہے آسانی سے سانس لینے کے لیے. لیکن انسان جب کھا لیتا زیادہ ہے، حرص سے کھاتا ہے، تو اس کا دل خراب ہو جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کیا گناہ کیا؟ کھانے کا گناہ کیا. اللہ نے سب کچھ دیا تھا، کھا سکتے تھے، لیکن شیطان نے کچھ ایسا مزہ ان کو دلایا کہ اس کو کھا لو، ہمیشہ رہو گے، فلاں کرو. کھانے کے گناہ سے ان کے دل کے اندر وہ اثر ہو گیا کہ اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا. تو زیادہ کھانا دل کو مار دیتا ہے. زیادہ کھانے سے انسان کی صحت بگڑ جاتی ہے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، قرآن کہتا ہے کھاؤ پیو لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا پینا. یہ ایک بات تو یہ ہوئی، یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے. دوسری بات جس سے دل پر اثر ہوتا ہے، دل بگڑ جاتا ہے، دل خراب ہو جاتا ہے، کثرت النوم، زیادہ سونے سے بھی. صحابہ کرام اللہ کے پیارے رسول کتنا سوتے تھے؟ 8, 10, 15 گھنٹہ سوتے تھے کیا؟ اللہ اکبر. چند گھنٹے سوئے، بس پوری نشاط کے ساتھ اپنا کام کرنے لگے. زیادہ سونے والے انسان کا بھی دل مر جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. اس کے بعد حلال حرام کی تمیز، اچھے برے کی تمیز اس کے اندر نہیں رہتی ہے. اسی طرح حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کثرت الکلام، زیادہ بات کرنے سے بھی دل مر جاتا ہے. ضرورت کی بات کرے، مختصر بات کرے، ضروری بات کرے. یہ نہیں کہ انسان جو ہے بات پر بات کرتا چلا جائے، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے. ایسے بھی بات کریں گے، روزے کی حالت میں بھی بات کریں گے، اعتکاف میں بھی بات کریں گے، بات ہی بات تو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. زیادہ بات کرنے سے اللہ کو آدمی بھول جاتا ہے، اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے. لہذا زیادہ بات کرنے سے بھی دل میں زنگ پیدا ہو جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں میں زنگ لگ گیا. ان سب چیزوں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے. اس کے بعد تو ہمارے اندر اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی ہے. اسی طرح زیادہ دوست احباب بنانا، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، بیوی بچے کافی ہیں، نیک لوگ کافی ہیں، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنا سرکل دوستوں کا بہت بڑا بنا دیتے ہیں.
کہ صاحب اتنے دوست میرے ہیں، فلاں ہیں، سب ملیں گے، اللہ نہیں ملے گا. اس کی وجہ سے بھی زیادہ دوست و احباب بنانے کی وجہ سے بھی ہمارے دل کے اندر زنگ پیدا ہو جاتا ہے. ان سب کا علاج کیا ہے؟ کا ذکر اللہ. اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو تو پھر ان سب مصیبتوں سے تم جو ہے نجات پا جاؤ گے، اور پھر تمہارا دل صاف ہو جائے گا. جب تمہارا دل صاف ہو جائے گا تو پھر عمل بھی تمہارا قبول ہوگا اللہ کے ہاں، اور تمہاری صاف ستھرا زندگی گزرے گی. لہذا انسان کو چاہیے کہ تزکیے کی طرف خصوصی دھیان دے. یہ قطرہ بھی، یہ ایک لقمہ بھی اس کے پیٹ میں حرام کا نہ جائے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے، جتنا حرام کا مال تھا سب اٹھا کے دے دیا. پھر اس کے بعد ان کو ایسی اللہ نے صفائی عطا کی کہ صاحب خلیفہ اربعہ کے اندر ان کا بھی خلیفہ خامس کی طرح شمار ہونے لگا. اتنی نیک ہو گئے تھے کہ صاحب سب تقسیم کرنے کا، سب کچھ کرنے کے بعد، معاملات کا فیصلہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر آ کر لیٹے. ان کے بیٹے نے کہا ابا آپ سوتے ہیں کیا؟ کہا نہیں بیٹے بہت تھک گیا. کہا کہ صاحب موت تو بہت قریب ہے، آرام کرنے کے لیے تو اللہ نے قبر میں آپ کو بہت موقع دیا ہے، ابھی جو باقی ہیں فیصلے ان سب کو کر دیجئے. ایسے نیک اولاد پیدا ہوتی ہے حلال کھانے سے، دل کی صفائی سے، کہ جو باپ کو بھی نیکی کی طرف راغب کرتی ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کی طرف خاص توجہ رکھے. اس نفس کو جہاں تک ہو سے دل کو صاف کرے، پاک کرے، حرام سے، ناجائز چیزوں سے، غلط کاموں سے، ادھر ادھر دیکھنے سے. یہ سب جو ہوگا تو ہمارے دل صاف ہوں گے. لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھے. دل کی صفائی ہی مقصد ہے. دل جب صاف ہو جائے گا تو انشاءاللہ سارے اعمال صاف ہو جائیں گے. اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اور صاحب اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہوگا. اسی لیے قرآن مجید میں دل کے تعلق سے بہت باتیں کہیں. کہا لہم قلوب لا یعقلون بہا. اللہ نے دل سب کو دیا ہے، لیکن یہ کافر اپنے دلوں کو استعمال نہیں کرتے ہیں. سوچنے سمجھنے کی طاقت اور قوت اللہ نے دل کے اندر رکھی ہے، لیکن انسان اس دل کو ضائع کر دیتا ہے تو پھر حیوانوں میں شمار ہونے لگتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ لوگ جن کو دل دیا، اللہ نے آنکھ دی، کان دیا، اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں سیدھا، تو کیا ہوگا؟ یہ جانوروں میں شمار ہونے لگیں گے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ دل کی صفائی کی طرف خصوصی توجہ دے. اسی کی وجہ سے انشاءاللہ زندگی میں خیر و برکت ہوگی. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں کو صاف کرے، تزکیے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے، کتاب و سنت کے مطابق ہر عمل کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.